بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے کہ مجھ کو نواب صاحب ڈھاکہ نے بلایا اور صرف سفر خرچ کے 100 روپے بھیجے۔ میں نے تیسرے درجے میں سفر کیا۔ جب وہاں پہنچا تو صرف 40 روپے خرچ ہوئے تھے، باقی واپسی کے لیے رکھے۔ نواب صاحب نے واپسی کے لیے خرچ دینا چاہا، کیونکہ ان کو یقین نہیں آیا کہ کل اتنا ہی خرچ ہوا۔ میں نے مفصل حساب بھی کر دکھلا دیا، اور وجہ اس کمی کی یہ تھی کہ میں نے تیسرے درجے میں اکثر حصہ سفر کا قطع ہے۔ نواب صاحب حیرت میں تھے۔ پھر جب وطن واپس آ چکا تو پھر بھی 40 روپے خرچ ہوئے اور 20 بچ گئے۔ میں نے واپسی کو نواب صاحب کی اہانت سمجھا، اس لیے بعد میں خرچ کر کے ان کو اطلاع دے دی۔ پھر فرمایا کہ ایک بار مجھ سے بھائی اکبر علی نے کہا کہ اب تم بڑے آدمی سمجھے جاتے ہو، معمولی آدمی نہیں رہے، کم سے کم سیکنڈ کلاس میں سفر کیا کرو۔ میں نے کہا کیا کروں، میری طبیعت کے خلاف ہے، میں ریل میں گماروں اور بھنگی اور چماروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، شان کیا چیز ہے۔ 2 دن کے بعد بھنگی چمار بھی مٹی میں ہوں گے اور میں بھی۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے واقعات بیان فرمائے جن سے حضرت کی تواضع ظاہر ہوتی ہے۔ کیا حضرت مفتی محمد حسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی پوچھے کہ اس مجلس میں سب سے گھٹیا آدمی کون سا ہے، تو سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی کہیں گے کہ میں سب سے گھٹیا ہوں۔ اتنی تواضع تھی، اور تواضع کی وجہ سے درجے میں کمی نہیں آتی، بلکہ تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اس میں للہ کی قید لگا دی کہ تواضع کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اپنی بڑائی بیان کرنے مقصود نہ ہو کہ میں بڑا متواضع ہوں، میں بڑا متواضع ہوں، نہ، یہ مقصد نہ ہو۔ اگر یہ مقصد کا ہوگا تو پھر رفع اللہ نہیں پایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ بلند نہیں کریں گے۔ وہ جبھی بلند کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرے، اپنی بڑائی مقصود نہ ہو۔ جب نیت یہ کر لی کہ لوگ مجھے متواضع سمجھیں، لوگ مجھے متواضع سمجھیں، تو یہ متواضع ہونا ایک بڑا کمال ہے۔ وہ نیت یہ کر لی کہ لوگ مجھے
صاحب کمال سمجھے، صاحب کمال سمجھے. یہ نیت و تکبر ہے. تواضع کہاں رہی؟ جب نیت خراب کر لی تو تواضع ختم ہو گئی. اس لیے رفعہ اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. یہ بات حاصل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور حقیقت میں انسان بڑا بننے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو. اپنے آپ کو بڑا وہی سمجھے جس کو پتہ ہو کہ میرا خاتمہ اچھا ہوگا. خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں، خاتمے کا کوئی پتہ نہیں. اس لیے عمر بھر ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہو، نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہو. اس ڈرنے کی وجہ سے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ذہن میں رکھے. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت ذہن میں آئے گی تو اپنی بڑائی ختم ہو جائے گی. جی ہاں من عرف ربہ فقد عرف نفسہ. جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیتا ہے وہ اپنے چھوٹے ہونے کو خود ہی جان لیتا ہے. ایسی جو اپنے چھوٹے ہونے کو جان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی جان لیتا ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ومن عرف ربہ فقد عرف نفسہ. اپنے آپ کو پہچانے گا تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو پہچان لے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت ذہن میں رکھے اور اپنا چھوٹا ہونا ذہن میں رکھے. یہی انسان کے لیے مناسب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین.